اگر دولت بڑی حسین ہوتی، اگر بھری ہوئی تجوریاں بڑی قیمتی ہوتی تو یہ دولت سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی۔ اور اگر شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی نے 3 دنوں میں ایک بار روٹی کھائی ہے تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ فقیری ان کی پسند ہے، یہ سادگی ان کی پسند ہے، یہ غریبی، یہ فقر ان کی پسند ہے۔ اور اس کی رضا پہ چل۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ تیرے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہوں تو تیری بے چینی کا معنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا رب اسے صبر عطا بھی کرے گا۔ اور کیا الفاظ ہے اور کیا ان کا حسن ہے۔ حضور فرمانے لگے، صبر سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اگر تم مال کے معاملے میں صبر کر جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کی جیبوں سے، بے پرواہ ہو جاؤ اور صبر کرنا چاہو تو اللہ تمہیں صبر دے گا، اور رب تعالیٰ تمہیں بچا لے گا لوگوں سے۔ اور فرمایا صبر سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے، کائنات بنانے والا کہتا ہے میں آزماؤں گا، تو مالک ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرنا ہے تم نے۔ امام غزالی تو کہتے ہیں 70 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں صبر کا تذکرہ ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے 100 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا ذکر کہ کس نے کہا یہ صبر کرو؟ یہ 70 یا 100 مرتبہ فرمانے والا قادر مطلق ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے۔ پل بھر میں چاہے تو لفظ کن سے کیا کا کیا کر دے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ساری قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، میرے قبضہ و اختیار میں سارا کچھ ہے، پر میں تمہیں کہتا ہوں مجھے صبر تو کر کے دکھاؤ۔ گویا حکمت الہی یہ ہے، صبر کرو۔ یا اللہ مشکل بڑی آ گئی، تکلیف بڑی ہے، پریشان بڑے ہیں، ہم ڈپریشن کے اندر پوری طرح مبتلا ہو گئے ہیں، زمانے کی تیز دھوپ نے ہمیں سخت ترین تپتے ہوئے صحرا پہ لا کھڑا کیا ہے۔ مالک کریم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن پر، روح پر، آنکھوں پر، کانوں پر بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں، ہماری نیند اڑ گئی ہے، ہماری طبیعت بے چین ہے، کیا کریں؟ ہمیں تیری مدد چاہیے، ہماری مدد فرما۔ تو کائنات کا رب کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور اگر تم یہ مدد طلب کرنے میں کامیاب ہو گئے، تم نے صبر کر لیا، تم عبادات کے پابند ہو گئے، تمہارے مصلے آباد ہونے لگے، تمہاری زبانوں پر ذکر جاری ہونے لگا، تم اپنے مالک کریم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو مالک پھر کیا ملے گا؟ امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہیں رب ملے گا۔ پھر تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دائیں بائیں کوئی گن مین کھڑے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بڑی سیاسی شخصیات تمہاری پشت پر کھڑی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لے کے کوئی آ گیا ہے، مشکل حل ہو گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تمہاری پشت پہ انسانوں کی قوت خالی نہیں ہوگی، تمہیں رب کریم کی قوتیں ملے گی۔ صبر کرنے والوں کو معیت الہی نصیب ہوتی، معیت الہی۔ صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک طاقت ہے، صبر خوش تدبیری ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں۔ صبر تو وہ دریا ہے جس میں دشمن ڈوب جایا کرتے، صبر تو وہ کنواں ہے جس کے اندر دشمن غرق ہو جاتے، صبر تو وہ آگ ہے جس میں مخالف جل جایا کرتا۔ آپ صبر کو سمجھے تو صحیح، صبر کو بزدلی تو نہیں، چپ کر جانے کا نام تو نہیں، صبر تو دلیری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ چوک میں گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی، آپ نے صبر کیا، تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر دی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ کہا حضور وہ گر گیا۔
فرمانے لگے اس نے میری توہین کی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں۔ بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ صبر تو ایک دریا ہے، صبر تو ایک سمندر ہے، صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس پہ ڈوب جاتا۔ ہاں، جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے، رب کا رسول مل رہا ہے، صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں، یہ سارے صابرین ہیں۔ تکلیفیں نبیوں پہ آئیں، تکلیفیں صدیقوں پہ آئیں، تکالیف شہیدوں پہ آئیں، تکالیف صحابہ پہ آئیں، تکالیف اہل بیت نبوت پہ آئیں۔ آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں گے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں، تو کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو، لیکن ہیں یہ دونوں مشکل کام، یہ آسان ہے مشکل، ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل یہ سوکھا، ہاں یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ آسان کوئی نہیں، اسے ایسے نہ سمجھیں کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صبر کرنا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو اس صبر میں جو لذت ہے، اس صبر میں جو کیف ہے، اس صبر میں جو سرور ہے، اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے، اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ کمال چیز ہے۔ ہماری آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے، ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم جلد باز ہیں، ہم عجلت پسند ہیں، ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں، ہر روز داستان سناتے ہیں، فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا، کانٹوں سے بھر لیا، ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، لسٹیں بنائے بیٹھے۔ خدا کے بندو، اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہو جائے، آپ بردبار ہو جائیں، آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی، آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، خاموش ہو کے صبر کرنا، کسی سے پوچھ لیجئے گا یہ آپ کو باوقار کر دے گا، آپ میں وقار نظر آئے گا، آپ بڑے وزادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وزاداری پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دیں گی جتنا صبر سکون دیتا ہے، جتنا صبر۔ آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور پر، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اتنے مسکین اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا روتے ہیں، مسائل بڑی پریشانی ہے غرباء کے لیے، لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے نا، ضروریات کی کفالت کا مسئلہ نہیں، جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں، بھئی اس کا نصیب تھا اسے مل گیا، مجھے صابر رہنا ہے۔ کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا، بھئی وہ اس کا نصیب تھا اس کو مل گیا، میرے اللہ نے جہاں رکھا جس حال میں رکھا الحمدللہ، میں بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا خوش ہوں۔ وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا چل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے، جدوجہد ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سرکار کا فرمان دیکھو، کریم فرماتے ہیں جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا، اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے۔ تو تم
محسوس تو کرنا، تیرا بچا رہنا، دنیا سے دور رہنا، تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا، یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تو نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا۔ تو نے سمجھ لیا وہ پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں مالی طور پر کمزور ہوں تو صرف زیرو ہوں۔ آپ تھوڑا سا سمجھیں، اپنے آپ کو کھڑا کریں، آپ غور فرمائیں۔ میں ملک سے باہر تھا، ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے اور بہت بڑی گاڑی سے اترے اور وہ میرے سینے سے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بڑا میرے ساتھ انہوں نے اظہار محبت کیا۔ تو میں نے انہیں کہا آپ کون ہے، کوئی تعارف تو کرائیں۔ تو اس سادے آدمی کی بات میرے دل میں نقش کر گئی اور گھر کر گئی۔ کہنے لگے پیر صاحب میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس صرف پیسے ہیں اور کوئی شے نہیں۔ میری غربت کا حال مت پوچھیے، دولت کے انبار لیکن سوا اس کے میرے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ کاش پیسوں سے اولاد کا ادب خرید سکتا، کاش پیسوں سے اپنوں کی محبت خرید سکتا، کاش مجھ سے لالچ نہ کیا جاتا، کاش پیسوں کے ساتھ سکون خرید پاتا، لیکن وہ خرید صرف پیسہ۔ صبر ہی نہیں آ رہا لوگوں کو، ہر حال میں پیسے لینے، ہر حال میں امیر ہونا ہے۔ سنو اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے، حضور کے پاس کچھ مال غنیمت تھا، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا تو حضور نے بھر کے دامن انہیں عطا کیا۔ انہوں نے پھر مانگا، حضور نے پھر دیا، انہوں نے پھر مانگا، نبی کریم نے پھر دیا، 3 بار دے دیا اللہ کے رسول نے، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے میرے پاس جو بھی مال ہے نا، اس میں سے تم میں سے جو بھی کوئی سوال کرے گا اس مال میں تمہیں ضرور دوں گا، لیکن حضور فرمانے لگے جو شخص لوگوں سے مانگنے سے بچے گا نا، اللہ بھی اسے بچا لے گا، اللہ پھر اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا جو بچے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو تھوڑی لاپرواہی اختیار کرے گا نا لوگوں کے مال سے، اللہ بھی اسے بے نیاز کر دے گا۔ لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہے، مزاج اس طرح کا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ٹھہراؤ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک دوسرا بے صبری ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پائی جاتی، فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے میرے خلاف بات کر دی، فلاں کی اتنی ضرورت ہوئی، مجھے فلاں نے بتایا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے۔ ویسے سوال یہ ہے جناب سے کہ جناب کی کتنی کو عظمت ہے، آپ کو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، آپ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ پہلے تو یہ تعارف کرائیں بھلا آپ کیا ہیں، آپ کو کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا، آپ کسی کو جرأت، مثلا آپ کیا ہیں، اپنے آپ کو اتنا بلند و بالا آپ لے گئے کہ کسی کی جرأت ہی نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں بات کر سکے۔ ہاں اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، 100% غلط کر رہا ہے، لیکن آپ کیا بن کے بیٹھ گئے کہ میرے بارے میں، اور ایک بات ہمارا مخالف ہمارے بارے میں کرتا ہے، ایک بات، اچھا وہ بات کر کے گھر سو جاتا ہے، ہماری ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں خرچ ہو جاتی ہیں، ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کی وہ بات کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے، مشکات میں موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کافر آپ کا نام بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ حضور کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو ان کے دل میں خیال آیا ہم محمد بھی کہتے ہیں اور ہم معاذ اللہ تعالیٰ برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے حضور کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور کا نام بگاڑ کر سرکار کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ تو ایک صحابی پریشان ہو، یا رسول اللہ وہ یہ کہہ کہ آپ کا نام بگاڑتے ہیں، تو حضور مسکرائے، فرمایا وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں، میرا تو یہ نام ہی نہیں۔ فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے وہ پتہ نہیں کتنی گلاں میں کر دینے، آپ کو بلا وجہ ٹینشن ہو جاتی ہے، فلانا فلانی جگہ کھڑا تھا، میری بات تو چھوڑیں یار، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں، وہ ایک جملہ کہے گا اور ہم سارا وقت اسی پہ لگا دیں گے، ہم تو مصروف ہی بڑے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم
نہیں ہے. ہمیں طاقتور ہونا ہے, تھوڑا صبر کرے. کسی نے بات کر دی, چل ٹھیک ہے بھائی, اللہ تیرا بھلا کرے, دو چار اور کر, کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ آ جائے گی تجھے آہستہ آہستہ. اتنی جلدی الجھ جانا, رشتوں داروں سے لڑائیاں کر بیٹھنا, فلاں نے بات کر دی, فلاں جگہ آ گئی, فلاں نے کہہ دیا, ساری رات سونا نہیں, منصوبہ. آپ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے. آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے, آپ تو یہیں رک گئے. آپ تو سارا دن اپنے مخالفوں کو جواب دیتے رہیں گے. کام کون کرے گا, ڈیوٹی کون کرے گا؟ اتنے اتنے بڑے مقاصد ہیں, ان کا حصول کیسے ہو؟ الجھ نہ جائیں کہ فلاں میرے بارے میں بات کر گیا تو وہ کر گیا, تو پھر کیا ہوا, کرنے دو. لوگوں کے منہ میں زبان ہے تو بات کرنے کے لیے ہے نا, وہ بات کرے گا, ہم کام کریں گے. میری ایک نصیحت ہے اپنے دوستوں کو ہمیشہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں ہوتا, پراپوگنڈے کا جواب کام سے ہوتا ہے, پراپوگنڈے کا جواب عمل سے ہوتا ہے. لوگوں کی باتوں کا جواب اپنے کردار سے دیا جاتا ہے. بات کا جواب بات سے نہیں, بات کا جواب کردار سے, بات کا جواب عمل سے, بات کا جواب آنے والے وقت سے. آپ یقین کریں, جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ کچھ کر کے دکھائیں, وہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لائنوں میں کھڑے نظر آئیں گے. اور آپ کچھ کر کے تو دکھائیں نا. آپ کی رائے یہ ہے کہ میں بات کا جواب بات سے دوں, تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی. آپ ایک بات کریں گے, وہ دو کرے گا, آپ تین کریں گے, تو اس میں تو سارا وقت لگ جائے گا. ہمیں تو اور بڑے کام ہیں, اور بھی کئی کام ہم نے کرنے ہیں زندگی میں. حضرت صدیق اکبر تشریف فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اللہ کے حبیب بھی وہاں تشریف فرمائے. وہ دیر تک برا بھلا کہتا رہا. ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف, یہ ذرا دو تین دفعہ تانا سن کے اور سہ کے اور مسکرا کے دیکھو تو صحیح. یہ تھوڑا تجربہ تو کرو بھلا, دو چار دفعہ کر کے دیکھو نا. آپ کو کسی نے برا کہا, آپ نے سنا بھی, سہا بھی, اور ساتھ تھوڑا سا آپ مسکرائے بھی. اور اگر اور زیادہ ہمت کریں تو اسے کہہ دیں یار تو دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے. یہ ذرا کر کے, جتن جتن تہار کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرا, جتن دا مل کھوٹی پیندا ہارن دا مل ہیرا. چھوڑنا, چل ٹھیک ہے یار کر لے. آپ تھوڑا سا یہ کر کے تو دیکھیں. وہ حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا جا رہا. جناب صدیق اکبر اطمینان سے بیٹھے. مزے کی بات بتاؤں, اس محفل نور میں رسول رحمت بھی تشریف فرما, امام الانبیاء بھی جلوہ فراز, اللہ کی ساری رحمتوں کے جھرمٹ میں کریم بھی وہاں تشریف فرما ہے. گویا قدسی جھک جھک کے اس حجرہ نور کی طرف آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں زیارت کرنے والوں. کریم تشریف فرما ہے. حضرت صدیق اکبر کو بلا بلا کہہ رہا ہے. ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا. اس نے بڑی باتیں کی. حضرت صدیق نے جواب میں ایک ہی بات کی. تھوڑا سا محفل پہ سناٹا چھایا, کیونکہ پہلے وہ کر رہا تھا, جناب ابوبکر سن رہے تھے. اب جناب صدیق اٹھے. جناب صدیق نے ایک بات کی اس کو, تو اللہ کے رسول اس محفل سے اٹھے. اگر آپ اس بات کی گہرائی میں اتریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کو کئی دفعہ یہ باتیں کرنے والے اچھے لگنے لگ جائیں گے. آپ سارا دن اپنی صلاحیت ضائع نہیں کریں گے ان کے بارے میں سوچ سوچ. وہ دیر تک آپ کو برا بلا کہتا رہا, سنتے رہے. حضرت صدیق نے ایک جواب دیا, محفل کا رنگ تھوڑا بدل گیا. اللہ کے رسول اٹھے. حضور اٹھ کے اس حجرے سے باہر نکلے. حضرت صدیق اکبر بھی دوڑ کے پیچھے آئے. عرض کی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان ہو, میرا دل میری روح قربان ہو. اس نے اتنی باتیں کی, آپ بیٹھے رہے. میں نے ایک کی, آپ اٹھ کے آ گئے. تو ذرا کریم کے جواب کی روحانیت کی بلندی دیکھیے. یہ کیا معراج حضور نے جناب صدیق اکبر کی بیان کی. حضور فرمانے لگے ابو بکر, جب تک وہ بول رہا تھا آپ چپ تھے نا, اللہ نے آپ کے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا. اوئے ہوئے ہوئے قربان, وہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا کہ نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں.
نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں. فرمایا جب آپ بولے ہیں آپ نے خود اپنا دفاع کیا ہے. فرشتہ اٹھ کے چلا گیا ہے, فرشتہ چلا گیا ہے تو میں بھی آ گیا ہوں. آپ کی طرف سے اللہ نے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا. قربان جائیں. سنو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بات کرنے والوں, ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب دینے کے لیے تو اللہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے.